برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ تیار کی ہے جس کا عنوان ہے صوفی، کرکٹر اور جاسوس، پاکستان کا گیم آف تھرونز۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی اپنی روحانی مشیر سے شادی نے ملک کو حیران کر دیا تھا۔ اب وہ یہ فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں یا جیل میں ہی رہتے ہیں۔ رپورٹ میں سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی کے بعد نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے لکھا کہ 2010 کی دہائی کے وسط میں عمران خان ایک کمزور اور مایوس کن دور سے گزر رہے تھے۔ 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو فتح دلانے کے بعد وہ ملک میں گھر گھر پہچانے جانے والے نام بن چکے تھے، لیکن جب وہ عمر کی 60 کی دہائی میں داخل ہوئے تو شہرت، چمک دمک اور پارٹیوں سے بھرپور زندگی انہیں ادھوری محسوس ہونے لگی۔ خان سیاست میں کوئی نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں، جس سے عمران خان کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی تھی۔ بشرا بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں عمران خان اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بعض مبصرین کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں وہ عمران خان کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے حساس ادارے کی بشرا بی بی میں دلچسپی کی پہلی علامت ان کی عمران خان کے ساتھ خفیہ شادی کے فوراً بعد سامنے آئی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے یہ رشتہ نہیں کروایا تھا، لیکن ایسے اشارے ضرور موجود تھے کہ ادارہ اس تعلق سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ پاکستانی میڈیا میں گردش کرنے والی ایک کہانی کے مطابق سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید نے بشرا بی بی کو نہایت باریک مگر مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ حساس ادارہ اپنے ایک افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشرا بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا جو اسے آگے بشرا بی بی تک منتقل کرتا، اور یہ انفارمیشن بشرا بی بی عمران خان کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی تو عمران خان کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر یقین مزید پختہ ہو جاتا تھا۔ دوسری جانب دی اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین نے پاکستان کے نجی ٹی وی جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے بھی بشرا بی بی کے جادو ٹونے پر رپورٹنگ ہوتی رہی ہے، لیکن ہم نے اس پر کام شروع کیا تو ہمارے لیے بہت ساری معلومات حیران کن تھیں۔ سب سے زیادہ بشرا بی بی کا روحانی بصیرت کا لبادہ جو اوڑا ہوا تھا اور عمران خان کو جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا، تو اس کے نتیجے میں ملک کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے سیاسی وعدے صرف باتوں کی حد تک تھے، ہم نے اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم نے ان کی پارٹی کے سینئر ممبران، ان کی کابینہ میں شامل وزراء، ان کے اراکین پارلیمنٹ سمیت درجنوں افراد سے رابطہ کیا تو اکثریت نے اعتراف کیا کہ عمران خان کی ناکامی کی وجوہات اسٹیبلشمنٹ کے عنصر کے بجائے انتظامی تھیں۔ کالے جادو اور سیاست میں مداخلت سے متعلق سوال پر صحافی بشرا تسکین کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بشرا بی بی کی شادی ہوئی تھی تو جمائمہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کالے جادو کا تذکرہ تھا، لیکن بین الاقوامی میڈیا نے اس معاملے کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے اس معاملے کو دیکھنا شروع کیا تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ ہم اپنے ادارے اور بین الاقوامی آڈینس کو کالے جادو یا روحانیت سے متعلق کس طرح سے سمجھائیں گے۔ حالانکہ پاکستان میں تو اس طرح کے معاملات عام ہیں، لیکن خوش قسمتی سے ہم جن لوگوں سے ملے اور جو ثبوت ہمارے ہاتھ آئے تو اس سے ہمارے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی گئیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں خاتون صحافی کا کہنا تھا بشرا بی بی کے پاس گزشتہ برس بڑا اچھا موقع تھا، وہ ایک بڑا کراؤڈ جمع کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں، لیکن وہ پانی کے بلبلے کی طرح بہت جلد ایکسپوز ہو گئیں۔ بشرا بی بی کی جانب سے طلاق لے کر عمران خان سے شادی کرنے سے متعلق انہوں نے بتایا، جب اس حوالے سے ہماری خاور مانیکا سے بات ہوئی تو انہوں نے دوران گفتگو ایک جملہ کہا کہ بشرا بی بی بلا کی ذہین تھیں۔ بشرا تسکین کے مطابق آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں، ظاہر ہے وہ تو ان بشرا بیبی کو بہت سالوں سے جانتے تھے اور جس طرح سے ان کی جو سوچ تھی اور ارادے تھے یا وہ جو کرنا چاہ رہی تھیں اس میں وہ کامیاب ہوئی تو وہ ثبوت تھا۔ جو چیز ہمارے لیے دھماکے دار اور حیران کن چیز تھی وہ یہ کہ جب یہ خبر آئی کہ عمران خان کو ایک پیر اور روحانی شخصیت مل گئی ہے اور وہ ایک خاتون ہے، جب یہ خبر آئی کہ عمران خان نے اپنی پیرنی سے شادی کر لی ہے تو یہ چیز ہمارے لیے ایک ناقابل قبول فیکٹ کے طور پر سامنے آئی۔
انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے ہم نے بہت سی روحانی شخصیات سے بھی رابطہ کیا کہ روحانیت کس طرح کام کرتی ہے، جادو ٹونا کس طرح سے ہوتا ہے، تو اکثریت نے کہا کہ ہم لوگ جس طرح بھی ہیں لیکن ہمارا مریدین کے ساتھ تعلق بہت ہی محتاط ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو پیر نے مرید سے شادی کر لی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ بشرا تسکین کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کے پاس ایسے ذرائع تھے جو انہیں معلومات فراہم کرتے تھے، اگر ان کے پاس روحانی طاقت ہوتی تو ان کا عمران خان پی ٹی آئی کا اور ان کی حکومت کا وہ حال نہ ہوتا جو اب ہو چکا ہے۔ انہوں نے عوامی طور پہ اور سیاسی طور پر کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ حکومت پاکستان کے روز مرہ کے معاملات، تقرر و تبادلے، آنا جانا اور ملنا ملانا، ہر چیز جادو اور علم کی بنیاد پر ہونے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا 25 کروڑ آبادی والے ایک جوہری ملک کا سربراہ جو کہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ان کی پارٹی سب سے زیادہ عوامی مقبول اور سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ اپنی حکومت کے فیصلے جادو اور روحانیت کی بنیاد پر کر رہے تھے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی حیران کن تھیں۔